ہم رنگی یک رنگی، جسے ہمارے ہاں اصطلاح میں کہتے ہیں ہم آہنگی اور یک رنگی، اور پھر اس کے بعد تو آپ نے تصوف والوں کے ہاں دیکھا ہوگا، مقربین بارگاہ الہی سمجھے، تصور ہی عجیب قسم کا، پاکا مست زرد روح، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان۔ وہ لطیفے والے بات کرتے تھے نا کہ وہ معاشر میں مختلف قومیں گزریں گی اور آواز آئے گی کہ یہ وہ قوم آئی، یہ وہ قوم آئی، اور پھر ایک قوم آئے گی کہ یہ خدا کے مقربین کی قوم ہے، وہ چلی آ رہی ہے، نہ خدا کھاتا ہے، نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے، نہ ان کے پاس کپڑا ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ ان کا کوئی مکان ہے، یہی ہے مقربین ہے ہمارے یہاں کے۔ ان مقربین کے اوپر بڑا خوبصورت ایک نے ایک چھینٹا دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو شاعری میں بات ہوتی ہے، پھر وہ شعر زیادہ فارسی میں ہے اس قسم کے، بڑا خوبصورت شعر ہے ان کے متعلق، یہ کہتے زے تیرا بختی آئینہ حیرت دارم، آئینے کی بد نصیبی پر، تیرا بختی تو یہ شعر ہے نا، آئینے میں تیرا بختی سیاہی، آئینے کی تیرا بختی یا بد نصیبی پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیوں؟ ترا کشید در آغوش و آفتاب نہ شد، تجھے اپنے آغوش میں سمٹا لیا اور پھر سورج نہیں ہو سکا، شیشے کا شیشہ ہی رہا ہے، کیا بات ہے اس کی بد نصیبی کی۔ یہ مقرب بھی ہوئے تو خدا کی صفت جو تھی جلال اور اقتدار کی اور غلبہ و تسلط کی، وہ نہ پیدا ہوئی۔ ترا کشید در آغوش و آفتاب نہ شد، ز تیرا بختی آئینہ حیرت دارم، ترا کشید در آغوش و آفتاب نہ شد۔ تصوف میں نہیں ہو سکتا، قرآن یہ چیز پیدا کرتا، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ ہے خدا کا رنگ۔ لیکن اس رنگ سے تو ہر شخص ڈرتا ہے نا، پورے کے پورے کرتے پہ اگر ایک رنگ آ جائے تو پہلے سے سارے رنگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان رنگوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنے آپ کو اس رنگ کے مٹکے میں ڈبونا ہی نہیں چاہتے۔ عین یشرب بہل مقربون، یہ ایک بات درمیان میں اور آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہے، تبھی زندگی کے اندر بھی آگے بڑھنے کا، وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ پاگل ہوئی ہے دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سے۔ ایک تو ضرورت کی چیز ہے نا، ضرورت کے لیے 2 روٹیاں سالن، پہننے کے لیے کرتا پاجامہ، رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی مکان، ضرورت تو منتہا ہوتی، انتہا ہوتی ہے اس کی، محدود ہوتی ہے، وہاں ختم ہو جاتی ہے ضرورت۔ 2 روٹیاں کھانے والے کے سامنے ڈھیر لگا ہوا روٹی کا، تیسری کھا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہوس تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ جب ہوس ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہو، اچھی بھلا موٹر موجود ہے، وہ دوسرا جو ہے چوئی صاحب، میاں صاحب، انہوں نے ایک اور موٹر لے لی، اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، بلکہ 3 ہونی چاہیے ان سے آگے۔ یہ جس قدر آپ دیکھ رہے ہیں پاگل پن دنیا کے اندر اس وقت آ رہا ہے، وہ یہ جو دنیاوی اسباب و سامان ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو حقیقی مقصود زندگی سے غافل کر دیتا ہے یہ جذبہ کہ مجھے ان طبی سامانوں میں، آسائشوں میں دوسروں سے آگے نکل جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ضرورت کی تو حد ہوتی ہے، یہ ان سے آگے نکل جانے کا جذبہ قبر کی کنوں تک لے جاتا ہے انسان کو، حتی زرتم المقابر۔ کیا بات ہے، تکاثر وہاں بھی ہے، تنافس یہاں ہے۔ بھی زبان جانے تو آپ کو پتہ چلے کہ تکاثر، کثرہ جو ہے، کثرت جو ہے،
وہ محسوسات کے لیے وہ ہے. فزیکلی جو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں چیزیں، تکاثر اس کے اندر ہے. تنافس نفس کی چیز ہے، انسانی ذات کی چیز ہے. یہاں اس کا آگے بڑھنا ہے. وہ تنافس سکھاتا ہے، منافست سکھاتا ہے. تکاثر وہ کہتا ہے وہ تو قبر کی، اور پھر خاتمہ ہو گیا قبر کا. قبر میں پہنچا تو نہ تو تکاثر کا جذبہ رہا، نہ یہ جذبے والا باقی رہا. اور تنافس یا منافست کے اندر یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. ختم ہو جائے گا تو تکاثر والا جسم ختم ہو جائے گا. یہ ذات جس کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، یہ تو آگے چلے گی. پھر یہ تو جوئے رواں ہے. یہ تو باہر اگر صحرا میں ہے تو پھر باڑ کے نیچے سے گزر کے گلستان میں آ جائے گی. تو تکاثر ہے جو انسان کو اس کے مقصود حیات سے غافل کر دیتا. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں اصل مقصود زندگی سے، تکاثر کے جذبے میں. اور پھر آدمی کسی اور کام جوگا رہتا ہی نہیں ہے. اس تکاثر میں آ جائے، نہ یہ تکاثر ختم ہوتا ہے. 3 لے لو گے 4 والا آ جائے گا، موٹروں والا. 10 کوٹھیاں بنا لو گے 15 والا آ جائے گا سامنے. چل سو چل. اور حتیٰ زرتم المقابر، آخر الامر کہاں؟ زرتم المقابر. عین یشرب بها المقربون، میں نے کہا ہے مقرب ہیں جن کے لیے کہا. یہ جو عین چشمہ ہے یہ بھی پھر ذہن میں آ گیا. وہ تو خدائے علیم و بخیر ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے ہی واقف ہے. چشمہ کہا تو چشمہ تو پھر مادی ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں سے چشمہ نکلتا ہے. کہتا ہے یہ چشمہ وہ نہیں ہے جو باہر سے کہیں سے پانی پھوٹ کے آتا ہے. یفجرونہا تفجیرا، یہ تو وہ چشمہ ہے جسے یہ مومن اپنے دل کے چٹانوں سے خود نکال کے لاتے ہیں. چشمہ بھی وہ ہے، خود نکالنا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جوئے شیرو تیشہ ہو سنگے گراں ہے زندگی. کیا بات یہ شخص کر جاتا ہے، قرآن سے لیتا ہے. اسی لیے اس کی فکر میں بلندیاں بھی ہیں اور لطافتیں بھی ہیں، ندرت کاریاں بھی ہیں. قرآن سے لیتا ہے. دیکھا وہ جو کہا اس نے کہ مقرب یہ چشمے کو اپنے دل کے اندر سے لے کے بہا کے آتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وصف کیا تھا کہ شعریت بھی اس کے اندر ایسی قائم رکھتا ہے. شعر واز نہیں بننے دیتا، ورنہ اس کے اندر شعریت نہیں رہتی، اس کا کوئی اثر نہیں رہتا. تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے. ذوق ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے، اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے. کیوں برا کہنے کہ تو اس کے برا مانتا ہے. شعر یہ بھی ہے. یہ جسے دے وہ شعر بھی سنا تو پھر دوبارہ سن لیجیے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اور وہ جو چلی آتی ہے ہمارے ہاں شاعری میں حکایت کوہ کن کی، خارا شگاف کی، جوئے شیر کی، شیریں کی، اس کی طرف لے آیا ہے نا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جوئے شیرو تیشہ ہو سنگے گراں ہے زندگی. یفجرونہا تفجیرا، مومن اس چشمے کو اپنے دل کی گہرائیوں کی چٹانوں سے خود پھاڑ کر باہر لے آتے ہیں. اور اس چشمے سے پھر، اور اس چشمے کے متعلق جو جو کچھ قرآن میں جو آیا ہے معلوم ہے نا کہ اس چشمے کا نام قرآن نے کہا ہے کہ سلسبیل ہے. یہ کسی ایک مقام کے اوپر ہی جھیل کی طرح نہیں بند ہو کے رہ جاتا. یہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے، ہر ایک کے گھر سے گزرتا ہوا آواز دیتا ہوا کہ پانی کی ضرورت ہے تو لے لو میں آ گیا. سلسبیل، راستے میں پوچھتا ہوا لوگوں سے کہ چاہیے، میں آ گیا. یہ ہے وہ چشمہ